السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر مجلس پروفیسر نسیم اختر صاحب، اسٹیج پر موجود دیگر پروفیسران، علماء کرام اور بالخصوص ہمارے سنابلی اخوان، یہاں پر میں خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات کو مخاطب کرنے پر مجبور بھی ہوں، اور چاہے اس کو میرا تعصب کہا جائے، اس بات کی صراحت بھی کرنے کو اپنے لیے باعث مسرت سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھ کو خوشی ہے کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں جو پودا لگایا تھا، جو جوگا بائی کی بنجر سرزمین پر 4 کرائے کے کمروں سے شروع کیا گیا تھا، آج اس کے ثمرات اس مرکزی یونیورسٹی اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اکثر ممالک میں اس کے نتائج اور اس کے بہتر نتائج دیکھنے میں ملتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کارنامہ کرتا ہے، بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی ہی میں اس کے نتائج دیکھ لیں، لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک نسل نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے اور کامیابی حاصل کرنے والی 3 نسلیں دیکھیں، اور اس پر ان کو بے حد مسرت اور خوشی تھی۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے ان چیزوں کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، اس جامعہ ملیہ سے بھی ان کا ایک گہرا تعلق رہا ہے، اور جماعت اہل حدیث کا بھی گہرا تعلق رہا ہے، اس کے علماء کا گہرا تعلق رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ یہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا، یہ سب ایک دوسرے سے مل جل کر کے جب آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، کندھے میں کندھا ملا کر کے چلتے ہیں، تب یہ تعلیمی سفر آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جامعہ ملیہ اس اوکھلا کے لیے ہی نہیں، دلی کے لیے، اور صرف دلی کے لیے نہیں، پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک اعزاز کا مقام ہے، فخر کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اقلیات کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، ہم کو اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ میں یہاں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بہت سارے ہمارے احباب موجود ہیں، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دیرینہ دوست مقتدی حسن اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ سلفیہ میں تھے، ان کے صاحبزادے بھی موجود ہیں، اسٹیج پر بہت سارے ہمارے پروفیسران موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان سب کو مخاطب کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایک ساتھ چلنے اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا سے، پورے ملک سے، ملک کے تمام خطوں سے ان جامعات میں طلبہ آ کر کے جڑتے ہیں، اور جڑنے والے طلبہ کوئی کسی برادری کا ہوتا ہے، کوئی کسی قوم کا ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی مذہب کا، کوئی غریب خاندان کا، کوئی امیر خاندان کا۔ تعلیم ایسا مرکز ہے جو ان امتیازات کو ختم کر کے سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرتی ہے، اور یہاں امتیاز جو ہوتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جس امتیاز کی بنیاد رکھ دی، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ وہاں تقوی کی بنیاد پر گوروں کو کالوں پر، کاروں کو گوروں پر، یا عربی کو عجمی پر کسی فوقیت کی کوئی بنیاد نہیں رکھی گئی، صرف ایک بنیاد تھی، وہ تقوی اور پرہیزگاری تھی۔ انسان اپنے نفس کو جتنا پاکیزہ بنا لے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا مقرب ہوگا۔ یہی بنیاد ان جامعات میں تعلیم کی بنیاد پر ہے،
یہاں تعلیم میں جو جتنا امتیاز حاصل کر لے، غریب گھرانے کا ہو، امیر گھرانے کا ہو، کسی منطقے اور کسی علاقے کا رہنے والا ہو، اس کا تعلق کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی تہذیب سے ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، یہاں امتیاز جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے، اور یہ امتیاز باقی رہنا چاہیے، اسی بنیاد پر دنیا قائم ہے۔ لہذا ہمارے وہ طلبہ جو یہاں پر مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں دوسرے طلبہ کے بالمقابل دوہری ہیں۔ اس بات کی صراحت میں کرنا چاہوں گا، ابھی میری بات چیت بھی کچھ لوگوں سے ہو رہی تھی، اس بات کی صراحت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دوسرے لوگ آ کر کے ڈگریاں لے کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یا تعلیمی اداروں میں ان کو ملازمت مل جاتی ہے، تنخواہیں ہوتی ہیں، دنیا میں ترقی کرتے ہیں، شہرت کماتے ہیں، اور یہی راستہ آپ نے بھی منتخب کیا ہے، لیکن ساتھ میں آپ کی ذمہ داریاں امت مسلمہ کی اسلامی تربیت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ساتھ ہی آپ کی ایک ذمہ داری مزید ہے کہ آپ مدرسے کے اسلامی ماحول سے نکل کر کے یونیورسٹی کے سیکولر ماحول میں آئے ہیں۔ یہاں ہر انداز کے، ہر مذہب کے، ہر تہذیب کے ماننے والے موجود ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے اسلام کی وہ عکاسی اور وہ تصویر پیش کریں کہ آپ چلتے پھرتے مسلمان ثابت ہو کر کے دکھائیں کہ اسلام کی سچی تصویر کیا ہے۔ اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ رب کائنات کا وعدہ ہے، لیکن خود مسلمان اسلام سے دوری اختیار کر کے اسلامی بنیادوں کو اور اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ کے طلبہ فراغت کے بعد ان یونیورسٹیوں سے اگر منسلک ہوتے ہیں اور وہ بھی ویسے ہی زندگی گزارنے لگیں جیسی زندگی دوسری اقوام کے لوگ گزارتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ نہ آخرت میں جواب دے پائیں گے اور نہ آپ کا امتیاز باقی رہے گا۔ آپ اپنے پروفیسروں سے پوچھئے، اپنے اساتذہ سے پوچھئے، یہاں تک کہ وہ پروفیسرز جو دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہیں، وہ بھی آپ کو اس حیثیت سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ طالب علم اسلامی تعلیم حاصل کر کے مدرسے سے فارغ ہو کر کے آیا ہے۔ لہذا اپنے مقام کو باقی رکھیے، اپنی حیثیت کو مضبوط بنائیے، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ اگر آپ نے نہیں نبھائی تو دنیا بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے آپ جواب دہ نہیں ہو پائیں گے۔ تو میں اس موقع سے سنابلی احباب کو مخاطب کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے 1980 میں جو ادارہ قائم کیا تھا، 4 کرائے کے کمروں پر لے کر کے چلے تھے، اور رب کائنات کے فضل و کرم سے پورے ہندوستان میں آج اس کی 2 درجن کے قریب برانچز کام کر رہی ہیں۔ 5000 بچے بچیاں اس میں زیر تعلیم اور زیر تربیت ہیں۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے۔ وہاں سے فراغت کے بعد ادارے کے تئیں بھی آپ کی ذمہ داریاں مزید عظیم ہو جاتی ہیں کہ آپ ادارے کے لیے خیر خواہی کے معاملات کریں، لوگوں کے ذہنوں کو صاف کریں، باہر کے لوگوں کو لا کر کے ادارے سے جوڑیں، صرف مسلمانوں کو نہیں غیر مسلموں کو بھی جوڑیں، تاکہ اسلام کی صحیح اور صاف ستھری تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جا سکے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ان مدارس اسلامیہ کے فارغین کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سنابلی احباب کے علاوہ دوسرے ہم مسلک یا دوسرے مسالک کے مدارس اسلامیہ کے فارغین بھی موجود ہیں۔ یہ بھی ہمارے دینی بھائی ہیں، یہ بھی مستقبل کے معمار ہیں، یہ بھی مستقبل کے قائدین ہیں۔ ان کی ذمہ داریاں بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ آپس میں علمی بنیادوں پر ایک دوسرے سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن علمی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدارس اسلامیہ سے ہمارے اسلاف نے یونیورسٹیوں کو ملحق کرنے یا جوڑنے کا جو طریقہ اختیار کیا، جو کاوش کی، اس میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ دین کو سیکھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہنر
ان طلبہ کو مختلف زبانوں میں آ جائے، مختلف کمیونٹیز میں اور مختلف انداز کے مذاہب اور تہذیبوں کو ماننے والوں کے درمیان جب یہ پہنچے تو اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور نبھا کر کے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اپنے فریضے کو انجام دیں۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، لہذا فارغین کو اپنی دینی اصالت پر باقی رہنا چاہیے۔ طالب علم کی زندگی میں سب سے بنیادی عنصر اس کا تواضع ہے، اس کی محنت و جستجو ہے۔ طالب علم کی موت کس دن ہوتی ہے؟ جس دن طالب علم یہ سمجھ لے کہ میں نے کتاب لکھ دی، یہ سمجھ لے کہ میں نے فلاں کارنامہ کر لیا، یہ سمجھ لے کہ میرے لیے تالیاں بجا دی گئیں، یہ سمجھ لے کہ میں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، یہ طالب علم کی موت ہے۔ یہ ترقی، اس پر حوصلہ افزائی اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے، لیکن طالب علم کے اندر انکساری اس سے بڑھنی چاہیے، تواضع بڑھنا چاہیے، محنت و جستجو کا جذبہ بڑھنا چاہیے۔ یہ طالب علم کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ طلبہ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مثبت ذہن کو، پازیٹو سوچ کو لے کر کے آگے بڑھیں، میل محبت کا پیغام دیں، آپسی حقوق کا خیال کریں۔ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جس نے بھائی کے بھائی پر، بھائی کے بہن پر، بچوں پر ماں باپ کے حقوق، ماں باپ پر بچوں کے حقوق، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ درندے اور زہریلے جانور جو ہوتے ہیں، جو ہم کو ڈس لیں تو ہم تاب نہ لا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، ان کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مدارس سے جن حقوق کو آپ نے سیکھا ہے، ہر کمیونٹی کے اندر اسلام کی وہ اچھی شبیہ پیش کریں، اس کی عکاسی پیش کریں۔ آپ کی ذمہ داری بہت عظیم ہے، اور مجھ کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے جامعہ اسلامیہ سنابل کے ایک فارغ التحصیل کی اس کتاب کے دوسرے لیول کا لانچ کیا جا رہا ہے، اس کی اجرا عمل میں آئی ہے۔ جس نے یہاں پر تعارف پیش کیا انگریزی زبان میں، وہ طالب علمی جامعہ اسلامیہ سنابل کا فارغ التحصیل ہے۔ جس نے تلاوت کی وہ بھی سنابلی فارغ التحصیل ہے۔ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی ایک بڑی تعداد کا تعلق جامعہ اسلامیہ سنابل سے ہے۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے، لیکن اس بات کو فخر و مباحات کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ نسبتیں علمی نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں منہجی نسبتیں ہیں۔ ان نسبتوں کو تواضع، انکساری اور خاکساری کے ساتھ استعمال کر کے انسان کو ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حق ہے، فخر و مباحات کے لیے حق نہیں ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اور اس موقع سے میں اس بات کا پیغام بھی دے دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی دعوت، اسلامی تعلیمات یا اسلام کا جو مشن ہے، اس کو اگر آپ ماضی بعید سے لے کر کے اب تک اور مستقبل کے خدشات کے تناظر میں اگر آپ اس کا سروے کریں گے تو اسلامی دعوت اور اسلامی کاز کو سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے پہنچا ہے، ہمارے طلبہ کو ان چیزوں سے چوکنا رہنا ہے۔ اسلام کے نام پر اسلام کے ماہرین نہ ہونے کے باوجود، اسلامی تعلیمات کا ماہر نہ ہونے کے باوجود، بہت سارے لوگوں نے اسلامی تعبیرات کے لیے ایک کیمرہ اور ایک یوٹیوب کا چینل اور ٹیلی ویژن کا چینل بنا کر کے اپنے آپ کو ماہر تعلیم یا ماہر اسلامیات ثابت کرنے کے لیے دنیا کے سامنے پورے ڈنکے پیٹے ہیں، لیکن اسلام کی سچی تعبیرات پیش کرنے سے یہ لوگ قاصر ہیں۔ ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو معتبر ترین ذرائع سے حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اسلام اس بات کو کبھی بھی نہیں سراہتا ہے کہ آپ کے پیچھے ایک بھیڑ ہو۔ آپ تنے تنہا اگر حق پرست ہیں تو تنے تنہا قرآن مجید آپ کو امت قرار دیتا ہے، لہذا آپ حق پر قائم رہیے، اوتھینٹک ذرائع سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی بنیادوں کی ترجمانی کرنا سیکھیے۔ یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے
اور جیسا کہ پروفیسر ندوی صاحب حفظہ اللہ نے فرمایا کہ ایک فوبیا ہے مدارس اسلامیہ کے فارغین کے اندر کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم کسی کے سامنے انگریزی بولیں گے تو غلط بول جائیں گے۔ آپ اپنے بچپن کی زندگی کو سامنے رکھیے، اگر ایک دودھ پیتا بچہ جس دن ماں باپ کے آگے ابا یا اماں کے لفظ کہنا سیکھ جاتا ہے، چاہے غلط بولے، اس دن ماں باپ کے گھروں کے اندر جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی مدرسے کے متوسطہ کے مرحلے میں ثانویہ کے لحاظ سے بچپنے کی زندگی ہے، عالیہ کے مرحلے میں ثانویہ کی زندگی بچپن اور سیکھنے کی زندگی ہے۔ آپ یونیورسٹی میں آ گئے تو یہاں کے علوم کی مناسبت سے مدارس اسلامیہ کے بہت سارے علوم ایسے ہیں جس میں آپ بچپنے کی زندگی گزار رہے تھے، تو طالب علم اگر سیکھنے کی دوڑ میں کمزور پڑ جائے یا فوبیا بیٹھا کر کے ڈرنے لگے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے طلبہ میں پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں اور بالخصوص مدارس اسلامیہ کے طلبہ میں عربی زبان کو بولنے کے بارے میں بھی ایک فوبیا نظر آتا ہے۔ وہ لکھ سکتے ہیں، ترجمانی کر سکتے ہیں، تعبیرات پیش کر سکتے ہیں، لیکن بولنے میں وہ گھبراتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ جب بولیں گے چاہے غلط بولیں، جب بولیں گے تو غلطی کی اصلاح ہوگی، جب بولیں گے تو لوگ حوصلہ افزائی کریں گے۔ لہذا آپ اپنے اندر سے ہمت اپنے اندر پیدا کریں، فوبیا کو ختم کریں، احساس کمتری کو ختم کریں اور خود اعتمادی کو ختم کریں۔ بہت سارے ایسے مضامین یا بہت ساری ایسی تحریریں نظر سے گزرتی ہیں جو آج کل کے ماحول میں لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں، خود اعتمادی کے نتیجے میں نہ جانے کیا کیا لکھ جاتے ہیں۔ اسی جامعہ ملیہ میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے آپ جامعہ ملیہ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ لکھیں گے تو وہ قابل اعتماد چیز ہے۔ لہذا آپ کو اپنے اندر اصالت اور بنیادیں پیش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت چاہوں گا کہ دل کے جذبات تھے، بات لمبی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان جذبات کو سمجھنے، ان کی قدر کرنے اور ان کے نتائج کو اخذ کر کے دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔